أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جز نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 75 یعنی 75. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہل کتاب میں سے کوئی ہے من جو ان اگر تأمن ہو آپ امانت دیں اسے بقنطار ایک خزانہ یؤیدہ وہ ادا کر دے گا اسے الیک طرف آپ کے. وَمِنْهُمْ اور کوئی وہ ہے من جو ان اگر تأمن ہو آپ امانت دیں اسے بدینار ایک دینار لا یؤدیہ نہیں وہ ادا کرے گا اسے الیکا طرف آپ کے الا مگر ما دمتا جب تک آپ رہیں علیہ اس پر قائمہ قائم کھڑے. ذالکا یہ بانہم بوجہ اس کے کہ وہ قالو وہ کہتے ہیں لیسا نہیں ہے علینا ہم پر فی الامیین امیوں کے بارے میں سبیل کوئی راستہ یا مواخذہ یعنی کوئی ذمہ داری کوئی ایسی بات. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ وہم حالانکہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو ہماری آیت نمبر 75 ہے اور کہ اے ایمان والو نہیں ومن اہل کتابی اور اہل کتاب میں سے کوئی ہے اہل کتاب میں سے کوئی ہے جو اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں تو وہ امانت آپ کی جو ہے تو ایک چاہے وہ ایک دینار بھی ہوگا تو وہ واپس مطلب ٹھیک سے آپ کی امانت واپس کریں گے ادا کریں گے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ کہیں گے کہ آپ بہت زیادہ چیزیں ان کے پاس رکھیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل کتاب بھی سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں سب برابر نہیں ہیں. ان میں سے کچھ اچھے بھی ہیں جو آپ کی امانت آپ کو لوٹائیں گے. اگر تو آپ ان کے پاس ایک ڈھیر مال امانت کے طور پہ رکھواتے ہیں بہت ڈھیر مال بقنطار ایک خزانہ بہت سارا مال اگر آپ اہل کتاب میں سے کسی کے پاس رکھواتے ہیں تو وہ آپ کو واپس کریں گے. اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس آپ ایک دینار رکھواتے ہیں مینس کہ $1 یا €1 یا ₹1 بدینار ایک دینار کہتے ہیں نا دینار عربی میں کہتے ہیں نا سونے کا سکہ اس زمانے میں چلا کرتا تھا دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو. تو چاہے آپ $1 یا $1 یا €1 یا ایک دینار بھی اگر کسی کے پاس رکھتے ہیں تو وہ واپس نہیں دے گا. بات کا مقصد یہ ہے کہ اہل کتاب جو تھے اہل کتاب کون یہ یہود و نصارہ یہ سب بھی برابر نہیں ہیں. ان میں سے کچھ اچھے بھی ہیں. اب یہ اللہ کا انصاف ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے جو اچھے ہیں وہ بہت اچھے ہیں کہ ڈھیروں چیز بھی آپ کی لیں گے تو امانت آپ کی واپس کریں گے بالکل امانت میں خیانت نہیں کریں گے. جبکہ کچھ ایسے خراب ہیں کہ اگر تھوڑی سی چیز بھی دے دو تو واپس ہی نہیں کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے ہر آیت کے اندر ہم اتنی باریکی سے ہر بات بتائی ہے. یقین کریں کہ جب ہم آج کی دنیا سے ریلیٹ کرتے ہیں نا تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ شکر ہے تو نے یہ بات بھی بتائی ہے. تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں بتائی یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ایسے بھی کر لیں گے کہ آپ ان کے پاس کتنا قیمتی سامان رکھا دو وہ آپ کی چیز حفاظت سے واپس کریں گے. اور کچھ ایسے ہیں کہ آپ ان کو کچھ بھی دے دو تو وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی ہمارے پاس تو تم نے کچھ بھی نہیں رکھا ہم مکر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں عقل بھی دے رہے ہیں نا کہ ہر دین میں ہر گروہ میں ہر خاندان میں بہت سارے لوگ قابل اعتبار بھی ہوتے ہیں کہ اور بعض نہیں بھی ہوتے. اور کچھ کام جو ہے کچھ جو ہے کسی کام کے نہیں بھی ہوتے. کوئی جو بندے نا کسی بھی کام کے نہیں ہوتے کہ جب تک آپ ان کے سر پہ کھڑے رہیں ان سے کوئی کام کروانا ہے کوئی چیز ان کی کوئی بھی کام ہے سر پہ کھڑے ہو کے کراؤ تو کراؤ ورنہ سر پہ کھڑے نہیں ہو تو پھر بس ختم خرابی پیدا ہو گئی.
اور اچھے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں ان کے پاس آپ ان کے اوپر ڈھیروں کام بھی چھوڑ دو تو وہ کر لیں گے، ہر صورت کر لیں گے. اور دن اور جو برے ہیں جو مطلب نہیں کام کے، ان کو 1 دینار بھی دے دو تو انہوں نے واپس ہی نہیں کرنا. انہوں نے کہنا ہے کہ ایسا. اب یہ ایسا ہوتا کیوں ہے، کرتے کیوں ہیں لوگ؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے، یہ جو ان کا جو تھا نا اہل کتاب کا یہ چکر، اہل کتاب کا یہی چکر تھا نا کہ کچھ ان میں سے اچھے تھے اور کچھ ان میں سے ایسے تھے. اب میں اس کی ڈیٹیل بتانے لگی ہوں، ٹھیک ہے، کہ ایسے کیوں تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیٹیل آگے بتائی. یہ امیوں کے بارے، امی کہتے ہیں عرب کے، عربیوں کو، ان کو، ہمارے نبی بھی امی تھے نا، تو وہ کہتے تھے، یعنی ہمارے نبی کوئی کسی کے پاس پڑھنے نہیں نہ گئے تو ہمارے نبی کو امی کہا جاتا ہے. تو یہ لوگ ان کے ماننے والوں کو بھی امی کہتے تھے، ان پڑھ لوگ کہتے تھے. یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، یہ تو اہل عرب کو یہ لوگ امی کہتے تھے، ٹھیک ہے. تو ہم اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ ان کے یہ جو وجہ تھی نا، یہ جو ان کا رویہ تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے دل میں یہ خیال کرتے تھے کہ ان کی طرف سے ہماری کوئی پکڑ نہیں ہونی. یعنی اتنا ڈی گریڈ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر بھی دی تو کیا ہوتا ہے، کون پکڑے گا ہمیں، چھوڑو ان کو. ان کا خیال تھا نا یہ کہ ہمیں صرف ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہونا ہے، صرف ہمیں اپنے دین والے لوگوں کے ساتھ، ایک دین کے ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں. باہر کے لوگوں کی کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، چاہے ہم ان کے ساتھ جو مرضی آئے کریں، بلکہ بالکل بھی ہم ان کے ساتھ اچھا نہ کریں. وہ اس بات کو وہ لوگ اللہ کے ساتھ منسوب کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. اور یہ بات ہے نا کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی امیوں کے بارے میں ہم سے کوئی نہیں، ہم سے پکڑ ہوگی، کوئی ہم سے نہیں پوچھے گا، کوئی روز قیامت ہم سے امیوں کے بارے. امیوں کو تو کسی کھاتے بھی نہیں سمجھتے تھے نا، امی تو ان کی نظروں میں کوئی ڈنگ کے بندے نہیں تھے. تو آگے کیا بتا رہے، وہ یقولون علی اللہ الکذب، تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بندوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ سارا حکم ہمیں اللہ نے دیا. اللہ کیسے دے گا حکم؟ وہ جھوٹ بولتے تھے نا لوگوں پر کہ ہماری تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی بات نہ مانو، یہ اپنی طرف سے لگاتے تھے. تو جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے. تو اللہ نے پھر کوئی ایسا حکم تو کبھی نہیں دیا نا کہ آپ سب کے ساتھ صرف اپنے خاندان کے یا اپنے ذات کے یا اپنے قوم کے یا اپنے مذہب والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، باقیوں کے ساتھ نہ کرو. تو کیا یہ صرف اپنے دین والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا طریقہ ہے؟ یہ کیا دین ہے ہمارا؟ نہیں نا. ہم تو ہمارا یہ تو دھوکے کی بات ہے نا، سب لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ اصل بات تو یہ نا کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک، اچھا سلوک ہونا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں ان کا جو رویہ تھا کہ صرف آپس میں تو اچھے رہو اور امیوں کے ساتھ کرو برا سلوک، کیونکہ ہماری تو کوئی پکڑ ہے نہیں کوئی. اب آج کے مسلمان کو آپ ذرا غور سے دیکھیں اور جائزہ لیں کہ وہ کیا سوچ رکھتا ہے کہ نہیں. ذرا سوچیں کہ آج کے مسلمان میں بھی یہ فالٹ ہے نا کہ نان مسلم کو دھوکہ دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کون سا مسلمان ہے بھلا، اس نے کیا اکھاڑ لینا ہے ہمارا، خود تو مسلمان ہی نہیں ہے، آگے اس نے جہنم میں جانا ہے، تو پھر ان کے ساتھ جو مرضی آئے کرو. نہیں، یہ غلط ہے. اور اگر کسی کی کوئی چیز پڑی ہے، چاہے وہ نان مسلم کی بھی پڑی ہے، تو اس کو یہ نہیں سوچ کے اٹھا لینی یا اس کو دینی نہیں ہے واپس، کہ اس نے کون سا، یہ تو جائز ہے ہمارے لیے، ابھی تو اللہ کی طرف سے پڑی ہوئی ملی ہے. یہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک عالم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایسا ہے کہ بعض اوقات نا میدان جنگ میں جاتے ہیں، وہاں پہ اس کے بعد میں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں پڑی ہوتی ہیں، یا پھر اور کچھ جانور بھی پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی مرغی بکری یا کوئی گری پڑی چیز. تو کیونکہ جنگ کے بعد وہاں تو جنگ کے ماحول کے بعد چیزیں پڑی ہوتی تھی، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو لے لیں. تو عالم سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں پوچھتے ہو، آواز لگاتے ہو، لوگوں سے پوچھتے ہو یہ کس کی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں پوچھتے، ہم تو اٹھا لیتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نان مسلم کی چیزیں ہیں اور وہ ادھر آئے لڑائی کرنے تو ان کی چیزیں رہ گئی تو ہم اٹھا کے گھر چلے جاتے ہیں. تو عالم نے جواب دیا کہ یہی تو قرآن کہتا ہے نا کہ نہیں کرنا ایسا. یہ طرز عمل یہود کا تھا. وہ عالم نے بتایا کہ یہ طرز عمل یہود کا تھا اور وہ دوسروں سے زیادتی کرتے تھے، صرف اپنے لوگوں کے ساتھ فیئر تھے، وہ صرف اپنے لوگوں سے. تو آج ہمیں اس بات سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ ہم اگر یہ کریں کہ اگر ہم اپنے گھر میں آپ کو چھوٹے پیمانے، پہلے تو چلو میں آپ کو وہاں سے لے کر آتی ہوں بات کو، سمجھیے گا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نان مسلم کے ساتھ تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں اچھا کرنے کی، کیونکہ وہ کون سا مسلمان ہے. تو یہ
طرز عمل یہود کا ہے. پھر اس کے بعد کہ ہمارے جو ملک والے ہیں نا بس ہم نے ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے, ہم نے اپنے دوسرے ملک والوں کے ساتھ ہمارا کیا, تو یہ طرز عمل یہود کا تھا. پھر تیسری اور چھوٹے پیمانے پہ آئے, نہیں وہ تو صرف میں اپنے شہر والوں کے ساتھ ہی ٹھیک رہوں گی, جو میرے شہر کراچی کے لوگ ہیں نا بس وہی میرے اپنے, یا کوئی میرا جو شہر ہے باقیوں کے ساتھ, نہیں یہ غلط ہے. پھر یہ کہ نہیں یہ تو میرے جی خاندان کے لوگ ہیں نا بس میں نے ان کے ساتھ, پھر یہ کہ نہیں وہ تو میرے میکے والے ہیں نا, یا یہ تو میرے اپنے بچے ہیں. نہیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اب لوگوں نے آج کل لوگوں نے یہ طرز عمل اپنا لیا کہ بس میرے جو لوگ ہیں نا میں ان کے ساتھ تو ٹھیک ہوں. اب میں آپ کو ایک بہت ہلکی سی مثال دیتی ہوں کہ خاندانوں کے اندر بھی اس طرح کے حالات دیکھنے کو آتے ہیں, اس طرح کے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں, گھروں میں اس طرح کے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں, محلوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ مسلمان کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا. تو ہمارے دین میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ یہ سوچ کر کے بھائی نہیں یہ تو ہمارا بندہ نہیں ہے تو آپ اس کا جو مرضی نقصان کر دو, یا اس کی چاہے مرضی برائیاں کر دو, یا اس کی مرضی 2-4 شکایتیں لگا دو, اس نے کیا اکھاڑ لینا ہے ہمارا, یا اس کی طرف سے ہماری کوئی پکڑ تھوڑی ہونی ہے, یا یہ ہم سے چھوٹے ہیں, یا انہوں نے اگر کچھ ایسا کیا ہے تو ان کا تو خوب برائیاں کرو ان کی, اور ان کا حق مارو, اور ان کے پیٹ پیچھے بھی باتیں کرو, پکڑ نہیں, ایسی نہیں ہے. یا نان مسلم بھی ہے تو اس کی برائی کو اس طریقے سے کرو کہ اور برائی پھیلے, نہیں ایسی بالکل بھی نہیں ہے. تو جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں, جو احساس ذمہ داری رکھتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا بھی کرتے ہیں, تو یہ انسانوں کی 2 قسمیں ہیں نا. ایک تو وہ اس میں آیت میں یہ انسانوں کی قسمیں بھی واضح کی گئی ہے نا, کہ ایک انسان وہ ہے کہ زندہ ضمیر والے, کہ اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی تو اس نے ذمہ داری کو نبھایا, اور دوسرے نے کیا کیا, ذمہ داری ڈالی اور اس نے نہیں نبھایا. اور پھر یہ کہ اگلی کیٹیگری کیا بتائی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم صرف اپنے لوگوں کے ساتھ ٹھیک رہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہ رہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سب کے ساتھ ٹھیک رہتے ہیں. تو دوسری قسم میں نے بتائی نا کہ صرف اپنی خواہشات اور اپنے مفادات کو جانتے, صرف اپنے فائدے کی بات پتہ ہوتی ہے, دوسروں کے فائدے کی بات کوئی نہیں پتہ ہوتی, صرف اپنے فائدے کی چیز ایسی یاد رکھتے. تو یہ جو ذہنیت ہے نا کہ صرف اپنے فائدے کی چیز کو یاد رکھنا, صرف اپنے فائدے کی چیز کو حاصل کر لینا, یہ جو ہے نا یہ زندہ ضمیر کی علامت نہیں ہے. زندہ ضمیر کی علامت کیا ہے, جس میں ایمان کی علامت ہے نا, اس کا ضمیر زندہ ہے, وہ دوسرے کا بھی اتنا ہی خیال کرتا ہے جتنا اپنا, ٹھیک ہے, اور جتنا کیا کہتے ہیں اپنے لوگوں کا اتنا انسانوں کا, دوسرے انسانوں کے بھی حقوق کو غصب نہیں کرتا. اور یہ جو دوسری ذہنیت ہے نا جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ امیوں کے بارے میں ہم سے تھوڑی نہ کوئی پوچھا جائے گا, یہ یہود کی ذہنیت ہے. یہ جو مینٹلٹی تھی یہ یہود کی تھی, یہ غلامانہ مینٹلٹی ہے. اور جب لوگوں میں دین کا شعور نہیں رہتا تو پھر امانت کا احساس بھی باقی نہیں رہتا. پھر انسان جھوٹ, دھوکہ, بہانہ, بد اخلاقی سب کچھ کر گزرتا ہے, پھر کسی چیز سے اس کو ڈر نہیں لگتا. اور پھر ایک چیز اور کہ اپنا غلطی کرے تو اس کو معاف کر دو, اور دوسرا غلطی کرے تو اس کو پکڑ لو. یہ ہے نسلی تعصب. تو دوسرا یہ کہ یہ سب یہود کی حرکتیں ہیں, یہ میں واضح کر رہی ہوں تاکہ ہم ان چیزوں سے بچیں, کیونکہ یہ یہود کا طرز عمل ہے. دوسرا یہ کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ اگر کوئی چیز پڑی ہوئی, یہ یہود کا طرز عمل بتا رہی کہ وہ کہتے تھے اگر کوئی چیز پڑی ہوئی مل گئی ہے نا, تو یہ دیکھو کہ یہ جو آبادی ہے قریب میں, اگر کوئی چیز کسی گراؤنڈ میں پڑی مل گئی ہے کہیں پہ, تو یہ چیک کرو کہ قریب میں آبادی جو ہے وہ اسرائیلیوں کی ہے. اگر قریب میں, ان کی ذہنیت دیکھیں, آپ ان کا تعصب دیکھیں کہ اگر آپ چیک کر لو کہ قریب میں اگر اسرائیلیوں کی آبادی ہے تو اعلان کرو, پوچھو یہ کس کی ہے اور اس کو دے دو. اور اگر قریب میں آبادی جو ہے وہ امیوں کی ہے تو چپ کر کے چیز اپنی جیب میں رکھو اور گھر چلے جاؤ. آپ ذہنیت دیکھیں ذرا. یعنی یہ لوگ یہ سوچ رکھتے تھے کہ ہمیں حقوق صرف اپنے لوگوں کے ادا کرنے ہیں, دوسروں کے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو سمجھ آئی یہ بات کی مینٹلٹی ساری کھل کے آ گئی نا سامنے, کہ اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے, بلکہ دل میں یہ کہتے تھے کہ اللہ نہیں وہ. ابھی دیکھیں آج کل مسلمان ایسی باتیں کرتے ہیں نا, ہم تو مسلمان ہیں, اب یہ تو نان مسلم ہے, چھوڑو اس کی طرف سے ہمیں کون سا پکڑ ہوگی. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ آپ ان کے ساتھ برا کرو, بلا وجہ کسی کے ساتھ برا کرو, یا جانوروں کے ساتھ برا کرو, یا انسانوں کے ساتھ برا کرو, یا رشتہ داروں کے ساتھ.
کہ وہ اگر ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ اسلام اور مسلمانوں میں ایک چیز میں نے اور دیکھی ہے کہ جو لوگ دین والے ہیں نا، ان لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے زندگی میں یہ کہ جو لوگ ذرا دین کے قریب نہیں ہے نا، جو ذرا دین سے دور ہیں، ان کو پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھتے، ان کے بارے میں ایسی عجیب عجیب باتیں کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنی چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں کون کس وقت توبہ کر لے اور کون کس وقت اللہ کا کتنا محبوب ہو جائے. تو یہ جو امانت کی بات ہوئی ہے نا اس آیت کے اندر، خاص ایک جو ذکر ہوا ہے نا کہ یہ لوگ جو تھے یہ اپنی امانتوں کو، ایک لوگ ایسے تھے کہ امانت کی حفاظت کرتے تھے، اور دوسرے لوگ ان میں ایسے بھی تھے کہ ساری امانت وہ ساری کو تو ساری 1 روپیہ بھی نہ چھوڑیں. تو آج کل کے بھی ایسے لوگ ہیں. تو اس سے ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم نے اپنا محتاط طرز عمل اختیار کرنا ہے نا، جو ہمارا قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے حوالے کام نہ چھوڑ کے چلے جائیں، پھر بعد میں آپ روتے رہیں کہ میرا تو، یا ایسے لوگوں کے حوالے آپ امانت چھوڑ کے چلے جائیں آپ کو کہ میں نے تو اس کو اتنا مومن سمجھا، میں نے تو اس کے حوالے امانت چھوڑی تو اس نے میری امانت ہی رکھ لی اپنی ساری. تو مومن کو خود اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ہر چیز واضح کر دی نا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ بندے 2 طرح کے ہوتے ہیں، امانت رکھ کے واپس دینے والے بھی اور امانت رکھ کے واپس نہیں دینے والے بھی. ٹھیک ہے، تو یہ جو سوچ ہے، لیکن اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ جو سوچ ہے، یہ جو ذہنیت ہے، یہ جو عمل کیا تھا یہ یہود نے کیا تھا. تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو آج مسلمان یہ بات اپنے اندر رکھتے ہیں، یہ حرکت کرتے ہیں. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ یہود کا طرز عمل تھا اور اسے چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.